آج لوگ اپنی پگڑیوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، لیکن جب حضور کے تاج کو مرزا پڑ گیا تو لوگ دلیلیں مانگتے ہیں، نرم گوشے کی بات کرتے ہیں۔ قائدیانی کائنات اتھے رہ نہیں سن سکتے کہ امت مسلمہ وچ غیرت ہوندی جلیو، اتھے تو بغیرتی دا پانی پیوایا جاندا۔ اے تہاڈی اتھے بولی کی آدن سگو آدن کہ گو آدن؟ اے گو جڑی گو ساڑھے پنجابی اٹک دی بولی سگو آدن، اور لمبی ساری ایک بندہ شکار کر کے تے حضور دے سامنے لے آیا، اینج حضور دے سامنے سٹی، صحابہ کہندے نو لمبی پہ گئی، وہ بھی جان دی سی میں کدے سامنے آئی ہیں، اینج لمبی پہ گئی چھیڑ کے، اور دیہاتی کہنے لگا جی تسی آسمان دیاں گلاں کر دیو، آسمان تے اسی ویکھیا کوئی نہیں، تسی جنت دوزخ دیاں گلاں کر دیو تے اسی ویکھیا کوئی نہیں، ایس گو کہے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں تہاڈا کلمہ پڑھنا ہے۔ میرے آقا نے اس سگو نو فرمایا گو یا دبو من تعبدو، پہلے حضور نے لا الہ الا اللہ دا سوال کیتا، حضور نے فرمایا یا دبو من تعبدو، اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ صحابہ کہنے فصیح عربی بولی، فصیح عربی بولی، اے پریشان نہ کرو بھئی اتھے تے عربی پڑھی کوئی نہیں، جدو حضور سامنے ہونگے سگو پڑھ بیٹھی عربی تے تسی تے میں تے کلمہ پڑھیا، لیکن وفادار ہوئے گا دیتا۔ فصیح عربی بولی اس گو نے، الذی عرشہ فی السماء وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، اے انہیں لا الہ دی گواہی دیتی الا اللہ دی، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے، سمندر میں اس نے لوگوں کے لیے راستے بنائے، جنت اس کی رحمت کا مظہر، جہنم اس کے غضب کا مظہر۔ حضور نے فرمایا یہ تو ہو گیا لا الہ الا اللہ، یا دبو من انا، فرمایا میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ تو گو کیا کہنے لگی، انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین۔ میں کہا جی گو بھی حضور نو خاتم النبیین مننے تے مرزائی نہ مننے۔ توجہ، حضرت حبیب بن زید نو حضور نے بھیجیا مسلمہ کذاب پڑھو، میرے آقا نو بھی پتہ سی میرے غلام نال کی ہونا ہے، تے غلام نو بھی پتہ سی میرے نال کی ہونا ہے، اینج ایمان ہونا چاہیے، بات ہی نہیں سننی کسی کی۔ مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے پوچھن لگا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا انا سمو ما اسمو، آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں۔ اے مطلب نہیں سی کہ میں سنتے رہے سن، یہ دا ترجمہ یہ کہ کی کہندا سی تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی میں سنے ہی کوئی نہیں۔ انہیں پھر سوال کیتا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اس طرح مسلمان ہونا چاہیے۔ میں تو ہر ایک کی سن لیتا ہوں، میں کہا تو کیسے سن لیتا ہے؟ اس کی سن جو حضور کی شان بیان کرتا ہے، حضور کی عظمت بیان کرتا ہے۔ انہیں 3 بار یہ سوال کیتا، آپ نے 3 بار ایک کو جواب دیتا، جب حضور دی گل آوے سینہ اینج کر لوا، جب وہ دی گل آوے فرمایا کی آکھے، انہیں پھر آپ کی انگلیاں کٹیاں تو تے گھر بہ کے ختم نبوت دا پیرا نہ دے سکتا، تو تے ختم نبوت دے جلسے وچ نہ آ سکتا، تیرے کو ٹائم کوئی نہیں۔ میں کہا سوچ لے پیر میر علی شاہ صاحب کی گل کی تھی۔ پیر میر علی شاہ صاحب جدو چلن لگے نا کانے دے مقابلے، کیڑا سن سی جی؟ ہیں جی تسی دسو بھائی، پیر میر علی شاہ صاحب کیڑے سن وچ مقابلے چاہے کھانے دے چل 1900 وچ آئے نا جناب، 1900 وچ آئے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کا مقابلہ ہے، پیچھے تسی 7 سالہ منایا نہیں سی،
گولڑے والے 1900 وچ پیر صاحب مقابلے چائے کانے دے کانا جڑا سی نا کانا او دے مقابلے پیر میرے علی شاہ صاحب آئے تے بعض لوگوں نے کیا حضور تسی نہ جاؤ یہ تے مولویاں دے کامن تسی تے پیر ہو. پیر صاحب نے کارڈ ہوتے بھی وہی لکھیا. پیر صاحب نے فرمایا کہ بعض لوگوں نے مجھے مشورہ دیا مخلصانہ کہ قائدیانی کے مقابلے میں نہ جاؤ. آپ نے فرمایا وہ اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے تھے. اور دوسری جو بات آپ نے فرمائی وہ بڑی عجیب ہے. آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی. پیر میر علی شاہ نے گل کی تھی فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور میر علی شاہ گولڑے میں بیٹھا رہے. ایسے نہیں ہو سکتا. پچھلے دن میں جتے پیر میر علی شاہ صاحب پڑھن گئے سن نا اس پنڈ میں جلسہ کرن گیا. حالانکہ میں بڑا حادثہ میرا ایک ہویا میں بڑا پریشان سی لیکن اس کے باوجود میں چلا گیا. میں صرف وہ پنڈ ویکھن گیا کہ جس پنڈ پیر میر علی شاہ پڑھدا رہا اس پنڈ میں جدو میں صرف اس واسطے انہوں لوگوں کیا میں آکھا ان حالات میں تقریر نہیں سی کر سکتا ہونی بھی نہیں سی. میں پریشان ہی بڑا سی لیکن پیر میر علی شاہ جس پنڈ چاہے میں اس پنڈ نو بھی سلام کرن آیا. کانے دے مقابلے پیر میر علی شاہ صاحب آ گئے. آپ نے فرمایا کانیا مرزا صاحب نہیں صاحب نہ کیا مطلب ہویا صاحب کا مطلب عزت ہے. پیر میر علی شاہ ہاں جی صاحب کدی بھی انہوں نہیں کہنا نہ غلام احمد کہنا ہے. احمد دا غلام ہوتا تو غلام بن کے رہندا نہ چلے وہ تے کافران دا غلام سی وہ تے فرنگیاں دا وفادار سی محمد عربی دا غدار سی. انہیں جا کے حضور دے تاج نو ہاتھ پا لیا. اے میری تواڈے سامنے بیٹھے ہیں پیر صاحب تے خود پیرن میرے کو پڑھ دے بھی رہے. اے میری پگڑی نو آگے کوئی تو چھکے میری پگڑی چھکے تو جناب پرا سٹے تو میرا شاگرد برداشت نہیں کر سکتا جلیا تو میرے جا کتا بلا کون ہے میری عزت کیا ہے. آج لوگ اپنی پگڑیوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں لیکن جب حضور کے تاج کو مرزا پڑ گیا تو لوگ دلیلیں مانگتے ہیں نرم گوشے کی بات کرتے ہیں. قائدیانی کائنات اتھے رہ نہیں سن سکتے جو امت مسلمہ وچ غیرت ہوندی جلے ہو. اتھے تو بغیرتی دا پانی پیوایا جاندہ. ہر جمعے نو کتے بھونک دے اتھو انہوں دا کتا بار بھونک کتا میں منگولے دے کتے کو معذرت نالے گل کر رہے ہیں ورنہ قیامت والے دن کتا بھی چلا جائے گا نا. حضور سانو مرزائینا تشبیح دے دے رہے میں تو حضور دی عزت پیرا دیتا. مرزائیہ نو کتا کہنا بھی کتے دی توہین ہے خنزیر کہنا بھی خنزیر دی توہین ہے. ساڑھے بزرگاں نے لکھیا خنزیر نجس العین ہے پلیت ہے انہوں رب مزید سزا دے وے کہ تو کی ہوئے گا. ساڑھے بزرگاں نے لکھیا انہوں پھر گستاخ رسول بڑھا دے. خنزیر نو مزید سزا ملے تو وہ بھی گستاخ رسول بڑھے گا حالانکہ خنزیر تے نجس العین ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا میں کہا حضور کے بعد میں جو بات کر دے اس کے بعد اس کی کیا عزت رہ جاتی ہے. مرزائیوں کی جرت ہی یہاں رہتے 1200 صحابہ صدیق اکبر نے شہید کروایا. بیٹھو علماء کو پوچھو. آج لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے حکمران اس پر توجہ ہی کوئی نہیں. وہ عبادت خانہ نہیں ہوتا مرزائیوں کا. جہاں ختم نبوت کا انکار ہو وہاں عبادت خانہ نہیں ہوتا. عبادت خانہ تو وہ ہوتا ہے جہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. یہ آپ میرے جذبات نہ سمجھیں یہ اندر کا حرارت ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں نرم سمجھاؤ ختم نبوت کا مسئلہ. میں نے کہا 80,000 کا لشکر لے کے مسلمہ آیا ادھر صحابہ صدیق اکبر دی قیادت کسی ایک صحابی نے ایک گل نہیں کی تھی. انہوں نے کہا جناب 80,000 بندہ ہے انہوں نے جا کے پہلے تبلیغ کرو پہلے انہوں نے سمجھاؤ نفس مسئلہ کیا ہوتا ہے خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے. نہ
علماء بیٹھے اگر میری غلطی ہوئے تے بعد جی میں نو دسن ایتھے ہوئے تے ایتھے میں نو ٹوک دے من نہیں جی نہیں فلانے صحابی نے گل کی تھی نہیں اتنی سختی نہ کریں آپ نا ایک صحابی نے 1,24,000 نہیں تے کم از کم اس ویلے 1,20,000 صحابہ تے موجود سن لیکن کسے ایک صحابی نے بھی صدیق اکبر نو گل نہیں کی تھی کہ بابا ہاتھ ہولا رکھو اے بندے وڈنا بھی کوئی کم ہے نا سیدنا صدیق اکبر اپنا بڑھایا ہوا قانون خود توڑیا پہلے فرمایا بدری صحابی کسے جنگ وچ نہیں جانے جب حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ پیدا ہویا تو صدیق اکبر بڑھایا ہوا قانون خود توڑیا فرمایا بدری ہو یا غیر بدری ہو حضور کی عزت کے لیے یمامہ پہنچے آج لوگ ہمیں یہ ان کا مسئلہ تھا جو اوپر ووٹ لیتے ہیں آپ نے کبھی بات کی کسی سے آپ کو تو بجلی چاہیے اکھ بند ہون دی دیر پتہ لگ جائے گا بجلی تینو قبر دی کوئی نہیں چاہی دی دنیا دے کم کمے چاہی دیں تینو اس قبر جتے صدا رہنا ہو دی بجلی کوئی نہیں چاہی دی یہ ایم این اے تے ایم پی اے جا کے ایک گل بھی ہوتے حضور دی ختم نبوت دی نہیں کر دے حضور دی عزت دی گل کوئی نہیں کردا تسی کدی کیا ہوئے تے تانا تو ہنو بھی تے بجلی تے روڈ چاہی دیں اے کدی نہیں تسی کیا یارا جاؤے تینو ووٹ دیاں گے لیکن جدو حضور دی عزت دی گل ہوئے سملی تو گل ضرور کرنی حضور نال وفا کرو کیڑے پاسے اسی چلے اے جلسے دا مقصد کوئی رسمی نہیں اے رسمن جلسہ نہیں ہویا اے بڑا ایک مشن دے تحت جلسہ ہویا ختم نبوت دے مسئلے کسی دی گل سننی کوئی نہیں اتے تک آواز پہنچاؤ یہ چپے چپے کی عزت کے لیے ہماری فوج اعلان کرتی ہے ہم اپنے ملک کی چپے چپے کی عزت حفاظت کریں گے میں کہا چپے چپے دیا پترا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل الاصول بندگی استاج بر کی ہے اے علماء بیٹھے نے نہ پوچھو نبی علیہ السلام دے 10 سالہ مدنی زندگی وچ 259 صحابہ شہید ہوئے کتنے 10 سال 259 صحابہ شہید ہوئے گھٹ 60 259 صحابہ شہید ہوئے 10 سال گل ختم نبوت کا مسئلہ کتنا بڑا ہے جب مسلمہ کذاب نال جنگ ہوئی حضور دی ختم نبوت دی خاطر تے 1200 صحابہ شہید ہو گئے اس جنگ وچ گل سمجھ آئی انہاں وچ ہاں جی 11 بدری صحابی بھی انہاں وچ شہید ہو گئے انہاں وچ 11 کل بدر 14 صحابہ شہید ہوئے انہاں بدری صحابہ وچوں بھی 11 صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے اس امت دا سب تو بڑا کاری جنہاں دا قرآن حضور نے سن کے اللہ دا شکر ادا کیتا حضرت سالم انہاں دا حضور نے قرآن رات سن کے تے دعا منگی سی الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت جتنا بڑا کاری پیدا کیتا ہے جنگ یمامہ میں جو بھی شہید ہو گئے حضرت ابو دجانہ جیسے شیر بھی شہید ہو گئے 1200 صحابہ شہید ہو گئے تو جان دے کتنا بڑی جنگ لڑی صحابہ البدایہ والنہایہ حافظ نے لکھیا کہ صحابہ کہہ دیں اتنی ڈاڈی جنگ نہ سی کدی پہلے لڑی نہ کدی بعد وچ لڑی آج لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو نہیں جی مولانا صاحب بس ٹھیک ہے نفس مسئلہ آپ بیان کر دے کسی کو کچھ نہ پتہ کتنے بندے مار دیتے صحابہ نے پتہ کتنے بندے مار دیتے جنگ یمامہ میں 36,000 منکرین ختم نبوت قتل کر دیتے صحابہ کتنے 36,000 منکرین ختم نبوت نو وٹ کے رکھ دیتا صحابہ نے آج میرے زئیوں کے تھوڑی سی بات نہیں جی وہ ہمارے شہری ہیں میں کہا تو صدیق اکبر نہ زیادہ سمجھ دے گا
اس لیے آج لوگ اسلام کا نام نہیں لیتے. میں جی سیدھا سادہ مسلمان ہوں. میں کہتا ہوں اسانو ڈنگا مسلمان سمجھنا, داتا صاحب نو تو ڈنگا مسلمان سمجھنا, سلطان الہند نو تو ڈنگا مسلمان سمجھنا. توڑ صحابہ تک چلا جا, تو آج سیدھا سادہ کہاں سے آیا؟ میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتا. صحابہ دین نہیں سمجھے, پیر میر علی شاہ دین نہیں سمجھا, جڑا کانے دے مقابلے چاہ گیا تھے. آپ نے فرمایا کانیا تو کہتا ہے میں نبی ہوں, میں حضور کا غلام ہوں. قلم دوات رکھ دیتے ہیں, جس کا خود قلم چلے گا وہ حق پر ہے. وہ کانا نہیں آیا, انہیں آنا بھی کوئی نہیں سی. بعد ان لوگوں نے پیر میر علی شاہ صاحب نو تانا دیتا, انہاں کیا بابا جے قلم نہ چل رہا تے پھر تے پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا چلے ہو مجھ کلے تے سر تے زور لاندی. میں نے حضور نے آڈر فرمایا, میں اعلان کر دیتا. توجہ, بعد پیر میر علی شاہ صاحب نے تاریخی گل فرمائی. فرمایا جی آج کانا میں نو کہہ دینا نا کہ حضور آخری نبی ون, جے تو میرے علی کہنا حضور آخری نبی ون تے مردہ زندہ کر کے وکھا. فرمایا آج میرے علی شاہ نے مردہ بھی زندہ کر کے وکھا دینا. جنگ یمامہ میں پیر صاحب کو جمعے دے جا کے سننا, پوری ایک جلد لکھی حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ. وہ صحابہ دے کئیاں دے نا لکھے کیڑے کیڑے شیر شہید ہو گئے. صحابہ دی تے ساریاں ساڑیاں دی زندگیاں ایک سانس برابر نہیں بن دیاں. حضور نے فرمایا میرے صحابہ جڑا اے جناب ایک مشت جو رائے خدا وچ دیتے نا, میری امت اور پہاڑ جتنا سونا بھی دے تے برابر نہیں ہو سکتا. انہاں اپنی گردنہ ناموس رسالت تے کٹائیاں تے تو تے میں ختم نبوت دی خاطر گل نہ کریے, نرم بات کرو. میں کہا انہوں تے تلواروں چک کے ٹر پے, رستے خواب بھی آئے. حضرت طفیل بن عمر دوسی نو خواب بھی آیا. جانے جانے آپ نے فرمایا میں خواب ویکھیا, سویرے اٹھ کے صحابہ نو خواب سنایا. جنگ یمامہ دی طرف جاندیا فرمایا میں خواب ویکھیا کہ میرا سر منڈ دیتا گیا. انہاں کہا اور جی؟ فرمایا میرے منہ وچوں پرندہ نکل گیا. انہاں کہا اور جی؟ انہاں کہا ایک عورت دا پیٹ چاک ہویا, میں اودے وچ داخل ہو گیا. انہاں کہا اور جی؟ فرمایا میرا پتر نسنے آیا, اس عورت دا پیٹ بند ہو گیا. صحابہ کیا خواب تے بڑا خطرناک ہے. فرمایا میں خود دسنا اس دی تعبیر کے وے. انہاں کہا میں جنگ یمامہ کی طرف جا رہا ہوں, میرا سر مونڈ دیا گیا, اس کا مطلب یہ میری شہادت ہو جائے گی. میرے منہ سے جو پرندہ نکلا ہے میری روح پرواز کر جائے گی. اور فرمایا عورت کا جو پیٹ کھلا ہے اس سے مراد ہے میں قبر میں داخل کر دیا جاؤں گا. آپ نے فرمایا جو میرا بیٹا پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے اس جنگ میں میرے بیٹے کو شہادت نصیب نہیں ہوگی. سویرے اٹھ کے یہ نہیں فرمایا میں تو مدینے دی طرف جا رہا ہوں, میری تو موت ہونی, اینج کر کے چلے. آج یہ گھر بیٹھ کر بھی ختم نبوت کی. اور آپ تے بیٹے جڑے سن نا انہوں دا ہاتھ کٹ گئے جنگ یمامہ وچ, ہاتھ کٹ گیا. بعد حضرت عمر نے دعوت کی تھی کہ آپ دے بیٹے انج کپڑا لے کے نا دسترخوان تو پرے بیٹھے ہوئے انج ہوندے دین دی جنہ دے دین دے کام کی. حضرت عمر فرمایا تسی کیوں نہیں کھا دے کھا دے روٹی؟ انہاں کہا جناب میں نو شرم آ رہی, میرا ہاتھ کٹیا. حضرت عمر نے قسم چک دیتی, فرمایا جدو تک عمر بن طفیل انہاں دے پتر دا نام سی, طفیل بن عمر انہاں دا اپنا نام سی, عمر بن طفیل روٹی نہیں کھائے گا میرے دسترخوان تے روٹی کھائی کوئی نہیں. کی محمد سے وفات دونے تو ہم تیرے ہیں. آپ نے فرمایا ٹوٹے ہوئے ہاتھ پا دسترخوان قیامت تک پتہ چلے جڑا حضور دی ختم نبوت دا پیرا دے وے ہاتھ کٹاوے عمر دی کی عزت کرنا. ہاتھ کٹا کے بھی پھر جنگ یرموک پھر چلے گئے. ایک گھر بیٹھے بیٹھے کبھی ایسے بات کرتا ہے کبھی ایسے. میرا خیال ہے دین ایسے ہونا چاہیے. میں کہا تو تے گھر بیٹھ دی رہے کٹ جی ہاتھ کیا پیو بھی دے آئے. عمر بن طفیل بن عمر تے شہید ہو گئے, پیو شہید ہو گیا, ایک ہاتھ بھی یمامہ میں دے آئے. تے بعد تے گھر بہ جاندے یار تھوڑا دیتا ہے, پیو بھی اسلام نو دے دیتا ہے, ہاتھ بھی دے دیتا ہے. نا نا اسلام نو لوڑ پئی جنگ یرموک تے پھر کٹے ہاتھ نہ اتھے بھی چلے گئے اور جنگ یرموک شہید بھی ہو گئے. پھر گھر بیٹھے بیٹھے آج ہر مسلمان چھڈو جی اسی اسلام کی حفاظت نہیں ہوگی.
میرے اور آپ کی قربانیاں دینے سے اسلام کی حفاظت ہوگی۔ کائنات میں کوئی ایسا مذہب ہے نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ آج جو لوگ کہتے تھے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مقاصد کچھ اور ہیں، یہ میرے بارے میں اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اور پیشوائے اہل سنت کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کے کوئی اپنے مقاصد ہیں، غازی صاحب کا نام لیتے ہیں۔ آج دنیا کو پتہ چلا کہ ان کے اگر اپنے مقاصد ہوتے، غدار اور منافق کے ساتھ دنیا نہیں چلتی۔ یہ میں بالکل بات کر رہا ہوں۔ ابراہیم گاردی مرہٹوں کی فوج کے توپخانے کا سربراہ تھا۔ احمد شاہ ابدالی افغانستان سے آیا، اس نے پیغام دیا، اس نے کہا یہ کفر اسلام کی جنگ ہے، تو میرے ساتھ آ جا۔ ابراہیم گاردی کہنے لگا نہیں، میں نے مرہٹوں کا نمک کھایا۔ لڑائی ہوئی، احمد شاہ ابدالی کو رب نے فتح عطا فرمائی۔ ابراہیم گاردی گرفتار ہو کر، سنیں توجہ کریں، لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ بڑی سختی کرتے ہیں۔ میں نے کہا میرا تعارف یہ ہے، میں کون ہوں؟ مولانا صاحب کو اللہ میں نے اس لیے اتنے نعرے لگوائے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کتے کو کہیں نکال نہ دیا جائے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ مولانا نے میرا جو نام لیا، میں کوئی اور سوچ رہا تھا تو میری توجہ اس طرف نہیں گئی جتنی انہوں نے بول، میں کوئی اور سوچ کی طرف پڑا ہوا تھا۔ تو دیا جائے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ مولانا نے میرا جو نام لیا، میں کوئی اور سوچ رہا تھا تو میری توجہ اس طرف نہیں گئی جتنی انہوں نے بول، میں کوئی اور سوچ کی طرف پڑا ہوا تھا۔ تو میں نے اس لیے اتنے نعرے لگوائے تاکہ مالکوں کی گلی کا کتا جو ہے وہ درکار نہ دیا جائے۔ صرف حضور کی بات کرنی ہے، کتا کتا ہی ہوتا ہے۔ ہاں جی، ایسا تو کتے کا پیرا دینا ہے رسول اللہ کا، بالکل، اور کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ لوگ کہتے تھے آپ اس کو بھی ملا لیں، اس کو بھی ملا لیں، اس کو بھی ملا لیں، اس کو بھی ملا لیں۔ ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں ہم جمع، میں نے پہلے بھی کہا سنی متحد ہو چکے ہیں قبلہ ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں۔ سر یہ قیادت نہیں ملتی، میں نے کہا قیادت تو موجود ہے، قیادت کیوں نہیں ملتی؟ اب یہ سارا منظر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم بڑی بات نہیں کرنا چاہتے۔ مولوی خادم کی حیثیت یہ ہے کہ میں 35 روپے لے کر گھر سے نکلا تھا، آج بھی مجھے یاد ہے، میں 35 روپے لے کر گھر سے نکلا تھا۔ آج سب کچھ جو مجھے دیا ہے تو میرے دین نے دیا، رسول اللہ کی غلامی نے دیا، اسلام نے دیا۔ فاروق اعظم کو جب ابو عبیدہ بن جراح نے کہا نا کہ یہ آپ نے موضع یہاں کیوں رکھے، کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس سے عزت میں کمی آتی ہے۔ فتح بیت المقدس کے موقع پر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا لمبی بھری، فرمایا ابو عبیدہ کوئی اور ہوتا تو میں جنہوں جی سزا دینی سی، حضور کی امت واسطے عبرت بن جانا۔ فرمایا سانو کون جانتا سی، عمر تے ہوئی عمر ہے جد کو 6 اٹھ نہیں سن قابو ہو گئے، ایتے حضور دی غلامی ہے کہ 36 لاکھ مربع میل تے میں حکومت کر رہا تے میری مرضی تو بغیر پتہ ہی نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ پیر صاحب نے فرمایا پیسے تو جن کے نام پر ہیں انہی کے لیے ہیں۔ میں پتر دا بیاہ کرنا تے پیسے نہیں سن دینے، وہ دار بھی چک لینا، گلاں کرنیاں وڈیاں تے جدو حضور دے دین دی واری آوے تے بندہ لمحہ پہ جائے، میرے پر تو کوئی شے نہیں تے دین لگیا، نا مولوی خادم کو 15 روپے لے کے آیا، 15 لے کے واپس چلا جائے، ساڑھا کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں جی، سانو اسلام سارا کچھ دیتا ہے، ہاں جی سانو اسلام سارا کچھ دیتا ہے، ہاں جی اے اسلام دی تو حضور دی عزت دی واری آوے پھر کہنے لیے چلو چاوڑا نہیں دے گی پکا لو، میں کہنا نا پھر تو منع کی رسول اللہ نے انہیں جانا، آخر تک آواز آوے نعرہ
جڑے جڑے کسی نو نیند آئی بشک میں نو تو نہیں تصور بھی نہیں کر سکتا چلے ہو، اور جس طرح تسی آئے ہو ایتے عالم کفر تو ایسا ناٹا چھا گیا منافق سر جوڑ کے بہ پاکستان دے، اور اساں غازی صاحب نو ہاتھ پا کے کی بن گیا، میں کہا پترو کی نہیں بن گیا، آگے دیکھو کیا ہونے والا ہے۔ تو انہوں کوئی غلط فہمی ہو گئی سی، یہ کہتے تھے یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ مولوی خادم ہے، ان کے کوئی ذاتی مسائل ہیں۔ دسو جی ڈاکٹر صاحب تقریر کرتے ہیں، کوئی ذاتی گل کی تھی؟ پیر صاحب کی تھی؟ میں تو ویسے ہی کتا پاک رسول اللہ دا میرا تعارف ہے، مطلب کسی نے کوئی غلط فہمی ہوئے کسے کام واسطے اسی یہ کام نہیں کر، صرف ایک بات ہے اے جڑے میں نعرے لوائے، میں اپنی تقریر کہندا سی مینار پاکستان آ کے تسی نعرہ لانا ہے، حکمران کہہ رہے تھے کہ پاکستان بڑی تیزی سے لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، تو میں نے اس وقت بھی اپنی تقریر میں کہا میں نے آپ نے لاہور میں آنا ہے اور مینار پاکستان کے سائے کے تلے یہ نعرہ لاکھوں نے لگانا ہے۔ لبیک لگایا کہ نہیں؟ جب لگا کیا تب سنو، پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا، پاکستان غلامی رسول کی طرف۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، سارے بولو، تقریر کوئی مقصد کوئی نہیں، نعرہ لاؤ۔ ختم کرنے لگو، لمبی بات اب نہیں ہے، سمجھو۔ میں تمام علماء، مشائخ، سادات، حفاظ، قراء، حضور کے غلام آپ سارے، میں خفیہ طریقے سے اپنی یہ چادر بچھا دو، آپ سارے اوپر سے گزر جائیں نا، میرے لیے یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ میں آپ کی کوئی شکریہ نہیں ادا کر سکتا، بہت سارے ہمارے سجادہ نشین جن کو لاکھوں مرید ہیں، انہوں نے دوسری بات بھی نہ کی، جہاں جگہ ملی آ کر بیٹھ گئے۔ سارے کو سادات علماء کو میں ہاتھ جوڑ کے گل کرنا، قبلہ اسی تو انہوں کچھ نہیں دے سکتے، لیکن جب قیامت کا منظر ہو رہا ہے تو ہم سوئے جب حشر چلیں گے، دوست دن میرے آقا فرمائیں گے جب دنیا ساری مسجدوں سے سپیکر اتر رہے تھے اور لوگ اپنی عزتیں بچانے کے لیے اندر داخل ہو رہے تھے، کوئی مدرسے بچا رہا تھا، کوئی اپنی گدیاں بچا رہا تھا، تم نے نہ گدی دیکھی، نہ مرید دیکھے، نہ مدرسے دیکھے، اپنی جیب بھی نہ دیکھی، کوئی جناب کراچی سے چل کر آئے، کوئی خیبر پختونخوا سے چل کر آئے، بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے، کشمیر سے، اور یہاں سے جو پنجاب سے جو حضور کے غلام آئے، تو قیامت والے دن جب رسول اللہ بلائیں گے میری خاطر یہ کیا تھا، بس اس کے لیے بات ہے۔ ہم اگر کسی کی شایان شان کوئی کام نہیں کر سکے، شان ہم نہیں ہے اس کا کوئی ادراک کر سکتے، لیکن جن کے لیے میں نے ہم نے ڈاکٹر صاحب قبلہ نے، پیشوا اہل سنت نے، میں نے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان نے، عہدیداران نے، پنجاب سندھ سرحد سب کے اور بلوچستان کے، ہم نے جو آپ کو بلایا ہے صرف ان کے لیے بلایا ہے، کیوں آپ کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمارا، اس لیے کہ جن کے لیے ہم نے بلایا آپ کو، ان کے لیے کیوں بلایا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، لاؤ بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نارن، تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں، سنا ہے پاکستان کے اندر بک مجھے میں بات سمجھ نہیں کروں گا، لوگ آگے بھی کہتے ہیں مولوی خاتم گالیاں دیتا ہے، میری یہ تقریر بتائیں جی میں کون سی گالیاں دیتا ہوں، میں ذات کے لیے کبھی بات کی، ذات کے جب حضور کی بات آئے تو جہاں گھوڑا بے لگام بھی ہو جائے تو دعا مل جاتی ہے،
حضرت ابو قتادہ کا گھوڑا جب حضور سے آگے گزرنے لگا تو آپ نے اسے روکا. جب حضور کی اونٹیاں میانہ بن حسین تو جب قتادہ کا گھوڑا آگے بڑھنے لگا اسے پیچھے کھینچا, حضور سے آگے نہیں جانا. جب گھوڑے کو رسول اللہ نے دیکھا تو مڑ کر فرمایا امد یا ابا قتادہ صاحب اللہ, فرمایا ابو قتادہ تجھے آگے جانے کی اجازت ہے, اللہ تیرے ساتھ ہے. اس حدیث سے میں یہ استدلال کرتا ہوں کہ حضور کی ناموس میں گھوڑا بے لگام بھی ہو جائے تو وہاں سے دعا مل جاتی. توجہ, اس واسطے آپ حضرات جتنی بھی تشریف لائے, میں تو آپ کا ہی سوچ رہا تھا کہ آپ نے اپنی جیبوں سے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کو کوئی ایڈ نہیں دیتا. ڈاکٹر صاحب نے جلوہ کر رہے ہیں, پیشوا اہل سنت کی تشریف لا رہے ہیں, اور یہ بھی سامنے ہے, میں بھی سامنے ہوں. ہم نے تو اس کانفرنس کے لیے چندے کے اعلان نہیں کیے. میں نے کہا لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی ہم نے مانگنا شروع کر دیا, ایسی بات نہیں ہے. نہیں, آپ ادھر تشریف رکھیے. توجہ, آپ کی جو خبر ہے بہت سر, میں آپ کی حضرت حسان آپ کی پہلے ترجمانی کر گئے, میرا تعارف میں پہلے ترجمانی کر گئے 1400 سال پہلے, کہ لوگ کہیں گے آپ کے ساتھ سعودیہ کے ریال نہیں ہے. ایرانی جنہوں نے مال کھایا, جنہوں نے ایرانی مال کھایا ہوا ہے نا, ان کو تو 1400 سال کے بعد صدیق اکبر کی افضلیت بھی سمجھ نہیں آئی. ظاہر ایرانی مال کھایا, جو داتا صاحب نے مال کھاتا ہوگا تے ابو بکر ہم جو کعبہ لکھے ہویا بابروں نے دربار تے. آج لوگ اپنی پگڑیوں کی اے بھی بیٹھے ہو خوشی, میرا تعارف میں پہلے کرا دوں. اے میں گلہ کی اے بھی بیٹھے ہو خوشی, میرا تعارف میں. آج لوگ اپنی پگڑیوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں, لیکن جب حضور کے تاج کو مرزا پڑ گیا تو لوگ دلیلیں مانگتے ہیں, نرم گوشے کی بات کرتے ہیں. مولانا تازہ نعت لکھی, فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین انہیں نے جان دی, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. حضور اسی تے تشریح نہیں کرتے, ہاں فرض ہوئے تے فرا ہوئے تے مجدد گل کر رہے ہوئے. کینیڈا تو مجدد بن کے نہیں آیا, جیڑا کینیڈا تو مجدد بن کے آیا انہوں تو ناموس رسالت کا مسئلہ بھی سمجھ نہیں آیا. میں آکھا زلیلہ ہون دس اجے تو مریا گیا, جب مرے گا اس دن امام احمد بن حنبل فرمایا سی قولوا لآل البدع بیننا و بینکم الجنائز, فرمایا انہیں زلیلہ نو اعلان کر دیو جنہاں میں نو کوڑے مروائے کہ جس دن جنازے ہونے فیصلہ ہو جانا ہے. زلیلہ تو جدو مرنا تینو پتہ لگ جانا ہے, تو غازی صاحب کے خلاف تقریر کر کے کی کھٹیا. میں نام نہیں لینا اس واسطے کہ مجلس بڑی پیاری ہے تے روحانیت تاری ہے. مدینہ منورہ مواجہ شریف کے سامنے کئی حضور دے غلام موبائل کھول کے بیٹھے, امیر حمزہ دے دربار تے بیٹھے. یارویں والے داتا صاحب تے خود میزبان ہوئے نا جی, داتا صاحب تے میزبان, داتا صاحب نے میزبانی تواڈی کیتی. مولی خاتم دا پوچھا ہے جڑا ابھی چل نہیں سکتا, پانی اپنے ہاتھ لینا بڑی مشکل نہ پکڑتا ہے. میں داتا صاحب میزبانی کی تھی, حضرت پیر مکی میزبانی کی تھی, شاہ محمد غوث نے تواڈی میزبانی کی تھی, حضرت شاہ ابو المالی نے کی تھی, میاں شیر محمد نے کی تھی, پیر میر علی شاہ نے کی تھی, سیال شریف والے پیروں کی تھی, خواجہ شاہ سلیمان توسوی کی تھی. اے سارے فقیروں نے میرے شریف والے پیروں کی تھی. جنہ کدیاں میں نام نہ لے سکا, یہ نہیں ہے میں سارے دے درد فقیر ہاں. میں فقیران دے درمیان کدی کشتی نہیں کرائی. آپ پیر میرے علی شاہ صاحب گل کی تھی نا, الطیف سرا من طلعته وشذو بدا من وفرته فسقرت هنا من نظرته, نینا دیا فوجا جب چڑیاں تو ابرو قوس مثال
وقت سنجے تو نوکے میاں دے تیر چٹن لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے تن موتی دیا ہن لڑیاں. اعلیٰ حضرت بریلوی بولے پیر صاحب نے فرمایا حضور کے دان مبارک ادب کے موتیوں جیسے, حضور کے لب آئے مبارک یمن کے لالوں جیسے. میں کشتیاں کد نہیں کرائیاں بزرگاں دیا, لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی پیر میرے علی شاہ صاحب دا دامن پکڑیا. انہیں کہا جی میں اگلی گل نہ کرا, انہیں کہا کرو جی کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں ہوا. اعلیٰ حضرت بریلوی بولے میں آبے درے دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا. اعلیٰ حضرت بریلوی بولے انہیں کہا جناب تسی تے عدن دے موتیاں نہ تشبیہ دیتی تے احمد رضا ایک کہندا ہے جب رسول اللہ دے مبارک دند عدن دے موتیاں ویکھے تے منہ چھپا کے نس گئے. انہیں کہا سی کتھے تے حضور دے دند مبارک لبیک 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 بولو رسول نعرہ لبیک فون کیتا حضور پیسے نہیں ہیں دعا کرو. اس وقت تک پیسے ہو جائے ساڑھے کو نہیں سن ورنہ سی بھیج دیں دے. اتنے بھی ساڑھے کئی آئے قرضے لے کے بھی آئے ایجنسیاں. تسی ساڑھے ملک دی ایجنسیاں ہو, میں بڑا دوڑنا ہلکے گل کر رہا. آج دی یہ براہ راست اٹھلے اتنے نو گل سناؤ. مودی دی دھوتی انجے نہیں کھل سکتی, مودی دی دھوتی تہاڑی پڑکنا نہیں کھل سکتی. ادھر امریکہ بھی آ کھڑا ہونا ہے, ادھر سارا کفر آ کھڑا ہونا ہے مودی نال. تے اینا فقیران نے اے جڑے بیٹھے نو علماء اہل سنت تے مشائخ اہل سنت انہاں ہی بندے تیار کر کے اوڑے بارڈر تے بھیجنے. تے تسی یہ مت سمجھا کرو کہ اہل سنت تے علماء مشائخ انہاں تے فور شیڈول لائے نے ذلیلو. اور توڑیا ماما نہ ہی جم دیا ہے علماء اہل سنت تے تسی فور شیڈول لائے, اور تسی مشائخ اہل سنت دی درگاہاں تے چھاپے مارے, اور تسی ساڈے مؤذنین درود و سلام پڑھ دے پرچے کٹے, اور مصطفیٰ جان رحمت نو تسی دہشت گردی قرار دیتا. اور توڑیا ماما نہ جم دیا ذلیلو. گل توجہ, ایک پاکستان دے وارث بیٹھے نے سارے, انہاں دے بڑے نے پاکستان بنایا. اے نعرہ میں نہیں لگیا, اے انہاں دیا روحاں آ گئیاں. تاریخ لبیک یا رسول اللہ نہ کھڑا کر دیتا. انہاں کیوں اسی تواڈے نال, اسی تواڈے نال اتنی اس تو کئی گنا دنیا باہر ہو بول تو تے دسو جی. سانو کہندے نے بندہ ہی کوئی نہیں. میں کہا چلیا بندہ تا نہیں جے بولے تے اپنے پیو دی گل کرے, ذات واسطے گل کرے. جدوں مالکاں دی گل ہے میں کہنا ہوں ہر تقریر وچ صحابہ دے رستے وچ کہتے نے حضور پہلے تلواراں دیو, روٹی دیو, بندے دیو, تے پھر بدر وچ تو بڑا مسئلہ ہے. صحابہ عرض کیتی حضور حکم تے دیو, گھوڑے سمندر وچ بھی سٹ دے. کمال والی گل ہے. پھر اسلام اسلام ہے, اسلام میں کسی کا قرض باقی نہیں رکھتا. صحابہ جب بدر پہنچے تو پھر رب نے حضور نے فرمایا یہ جبریل آ گئے, یہ گھوڑا پکڑ کے جبریل آ گئے, یہ میکائیل آ گئے. چلنا صرف تہاڈا کم ہے. تسی آئے ہو تو مدد ہوئی کہ نہ ہوئی؟ آج تو بات کھان بند کر دیو کہ اسلام مدد نہیں کرتا. اے سارے مل کی بھی ٹٹو اے جڑے ممتاز قادری دے خلاف ہیں, اے ٹٹو سارے مل کے. میں بہت محتاط گل کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پتا ہے ساڑھے اتنے بڑے بڑے مشائخ بیٹھے تقوی تارا داڑے تے بعد میں نے کوئی اور ہی گل لگی تو کیسی گفتگو کی تھی.
سارے وہ ٹٹو ممتاز کا تین زلیلہ یہی ملی سی ممتاز قادری دی گل 13 گھنٹے دی تقریر آئی ہوئی سی درو اور پھر کہنے والی خادم وہ دے منع رہے میں کہا چبڑو اے اٹھ ڈھیپیا کھوے کھوے اے دا پوچھڑ مت نکو بریلی شریف تو کرین منگاؤ اور کرین کیڑا عشق رسول والا غیرت رسول والا کیوں جی نخلم در نیشنوش جامع مسلم نیک آفر زنبور کی نیش پہ نوش اعلیٰ حضرت بریلی فرمانے سنوئے احمد رضا شہد کی وہ مکھی ہے جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں جس کے شہد کا جواب بھی نہیں یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شائع ہودا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم زمین و زمان آخر تک آواز آوے انہاں دے پیو گئے مینار پاکستان جلسہ نہیں کرن توڑے پیو گئے جتے ساڑا دل کرے گا لبیک دلارے نوانے نصیب لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول دستور دے منشور دے اعلامیہ کنز العلماء مفکر اسلام قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید مجد الکریم نے پیش کر دیا اور غیرت و حمیت اور دینی اقدار کی حفاظت کا درس آپ تو پیشوائے اہل سنت مجاہد ملت سرمایہ اہل سنت حضرت پیر محمد افضل قادری دامت برکاتہم العالیہ اور غازی اسلام کے والد گرامی محسن ملت ملک محمد بشیر صاحب نے ایک جملہ کہا ہے شاید آپ کی توجہ نہیں گئی کان ذرا کھولیں آپ نے صرف ایک بات کہی یہ نہیں کہا میرا بچہ چلا گیا اوئے میری زندگی کی میں گزرنی او دسو ممتاز قادری دے بچے دی پرورش کی میں ہونی او دسو میرا بڑھاپا کی میں گزرنا ہے میں آکا ایسا پتر جوان دے کے کہ بابا روے نہیں تے روزانہ پوترا سامنے پھرے تے بابے دی اکھیں جو آسو نہ آون میں اقبال بڑھ پچھا دسوئے بابا جی دی کمر کنے سجی رکھی دسوئے اوباما بھی انہوں نے بیک کے گھبرایا کیوں ہے اپنے منافق بھی انہوں نے چہرے بدلنے شروع ہو گئے اور کراچی دا ڈاکو بدماش جنہیں ممتاز قادری کے خلاف کل کی تھی آج وہ کچھ بھی نہیں رہا بار دبار ہی رہ گیا میں کہا زلیلہ تیرا تو جنازہ بھی کتیا کسے نہیں پڑھنا 10-60 لاکھ جنازہ جس شخص نے جنازہ پڑھیا جس شخص لوگا نے 10 کتیا تو انہیں نہ بولایا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر کار پدار یوں ہی کھار پھرتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے میں اقبال پڑھ پوچھا میں کہا اقبال دسوئے بابا جی دے کمرے پاور کدھر آئی جوان پتر جلے ہوتے ویسی کمر ٹوٹ جاندی تے بابا جی پھر کیوں دلے رہا تے پھر سٹیجوں تے گل کر گئے تے گل بھی روندیا نہیں کی تھی ہستیا کی تھی میں کہا دسو جی یہ کیڑی پاور ہے اقبال کہندا تینوں پتہ نہیں اے سامنے لڑ رہا فقیر آج اسی اعلان کر رہے ہیں اقبال دی چھٹی بحال کرو اقبال دی چھٹی سارے بولو اجے کمال ہے ہن تک جاگڑ دا ویلا اقبال دی چھٹی جے تسا نہ کیتی تے اقبال ڈے والے دن تاریخ لبے یا رسول اللہ دے قائدین کارکناں سمیت آ جان او ذلیلو او بادشاہی چنگی تے موت جنے تصویر پیش کی تھی اور بے وفاؤ او ذلیلو اور دنیا دے جو کوئی ذلیل ہونا جڑا اپنے محسن نور بن جائے اقبال کی چھٹی بحال کرو اقبال کے جتنا بھی کلیات انہوں نے پتہ اقبال کی چھٹی کیوں منسوخ کی تھی پورے کلام اقبال انہوں نے ایک شعر بھی نہ ملیا کہ جیدے ٹی وی تے دسن جی اقبال لبرل تھا لبرل دیا پترا اقبال وہ تھا جو غازی علم الدین کی قبر میں اترا اور اتر کر کہا علم الدین میں نے تیری وصیت پوری کر دی اب میری بھی ایک وصیت ہے میں نے تیرے لیے بڑا کام کیا جب رسول اللہ تشریف لے آئے تو میرا سلام ضرور پیش کرنا اس واسطے نے اقبال میں باہر رکھیا
اے ویر پترو اسی تواڈے نال مکانا ہے اقبال لا انہاں دا ویر انجو یا کہ انہیں ناموس رسالت دا کم کیوں کیتا ہے غازی علم الدین دے جنازے شریک کیوں ہویا علم الدین دی قبر اتریا کیوں ہے بچوں اسی ساری امت اقبال نال کھڑی اقبال نال کھڑی کیوں کوئی نہیں اقبال دا مزار کھولو اور حضور دے غلاموں نو زیارت کرن دیتے کرو ایڈا تواڈے جناب سارے ملک نو جنگلے لاڑے تسی اینو ہی تارا لا دیو اینو ہی تارا لا دیو اپنے آپ نو ہی تارا لواؤ تارا نہ بھی کدی ملک بچے ذلیلو ایسے نو سکول نو بھی تارا لا دو اسپتال نو بھی لا دو مدرسے نو بھی لا دو مسیطہ نو بھی لا دو ایوان اقبال نو بھی لا دو اینو بھی لا دو مینار پاکستان تسی کیڑے مرض دی دوا ہو صرف پیسے بٹورن واسطے جس ملک دے حکمران 60 لاکھ دی گھڑی بنن تے پورے ملک کے جھگیاں موجود ہون کیوں انہاں نوں حق بندا ہے دلیلن میں بڑا ہاتھ ہوڑا رکھے ہوا تو بالکل میں بالکل کی کہتے ہو لائٹ تقریر کر رہا ہوں ہاں بالکل لائٹ تقریر میں مجھے انگلش آتی نہیں ڈاکٹر صاحب نے تو آج اوباما راتی سونا کوئی سون پتنی ہوتے امریکہ رات کے دن نے وہ کھوتے نے کرنا ہے کھوتے تو جب مارو نہ کرنا تے اینج کرتا آج اوباما ساری رات اینج کرنی ڈاکٹر صاحب نے ایک جملہ پھر انہیں کہنا نہیں پھر آیا پھر آج پوری رات تو کھوتے جڑا کانے لانے ہوتے یارہ نے بھی لانے جڑا ایتھے ہوتے کھوتے تے یار بیٹھے نوتی لیت چٹ دے لیت چٹ کے تے پھر ہینگ دا تو اوباما ہے ایک اور ہی کوئی شہر ہے میں دستا کوئی نہیں لو جی بابا جی دی پاور کیڑی میں اقبال کو پوچھا میں کہ اقبال دس کیڑی اقبال کہنا دل سے عشق ہوں توانا میں شود خاک اندوش سریا میں شود اقبال کہنا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندہ جس ویلے سینے محبت رسول ہو غازی عامر عبدالرحمن شہید چیمہ دے والد گرامی وہ بھی تشریف فرماون پروفیسر نذیر چیمہ صاحب اکلوتا پتر دے کی بھی بابا پھر بیٹھے کیوں جی کتاب نہیں لکھی ہوئے خیال کرنا اکلوتے پتر نہ دینا میں بڑا خدای اے دسو جس دلیری نال بیٹھے اکلوتا پتر دے کی بھی بابے دے چہرے تے مسکراہٹ ہوئے میں حضرت بلال کو پوچھا دسو جی پھر کل کے وے آپ نے فرمایا تنو پتہ نہیں ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا میں کہا جی حبشی زبان ہے جیسے ترجمہ سمجھ نہیں آیا فرمایا حسان پڑھو میں ترجمہ تنو کرا دینا اذا المقارب فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بکا یدرب المثل یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیوں بڑیاں گلہ ہون گیا اکلوتا پتر دے کی بھی بندہ نہ روے جوان پتر دے کے پھر بھی نعرے پاکستان آ جائے غازی ممتاز دے والد میاں محمد اسلم بھی آ جائے غازی احمد شیر نیازی بھی آ جائے تنویر قادری 27 سال قید سن کے یورپ دیا فضاوت پھر بھی کہے لبیک یا رسول اللہ حضرت بلال فرمان لگے یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلہ ہون گیا تو وفینا بکا یدرب المثل کسی نو پیش نہیں کیتا جائے گا تو آٹی برکت نہ تو آٹے غلامہ نو پیش کیتا جائے گا تو جو بھائی گل مکان لگا گل ختم آخری بات دستور بھی پیش ہو گیا منشور بھی تمام میں مشائخ میرے سردہ تاج علماء محدثین مفسرین طلباء دور دراز تو آنے والے اور تاجر وکلاء کسان مزدور ویسے میں تو انہوں کہہ رہا تسی شہنشاہ لوگ مزدور تیون ذلیل جنہ دے گھر ایک ٹائم دی روٹی بھی کوئی نہ کھاوے ہاں جی تسی شہنشاہ لوگو دور دراز تو جڑے آئے ہو جس پیشنار بھی توڑا تعلق ہے صرف میں توڑے واسطے ایک کو گل کرنا کہ بس حضور نہ انجے وفا کرنے اور کوئی مقصد نہیں میں ایدے دی لکھیا ہویا کہ نہیں ایدے دی نہیں لکھیا میرے حال جی انہی نو ہی آنا ہے جی گل مک گئی نہ آنا ہے جی آنا ہے انہی نو 1 بجے داتا صاحب آنا ہے ہاں بس آنا ہے انہوں نے ہونے دے نمہ ہاتھ اٹھان دی لوڑ ہی نہیں بادشاہ انہوں نے جانا ہوندہ ایک سیاسی گل ہوندی سی سنی اٹھ کے ٹور پہندے سن لیکن آج سنی کیوں نہیں اٹھے انہوں نے پتا ہے ڈاکٹر صاحب دی قیادت جدو نمبری نہیں ہو رہی
ہاں جی ڈاکٹر صاحب جی اتنے گل کرتے ہیں مدرسے بھی وہی کرتے ہیں پنڈی بھی جا کے وہی کرتے ہیں اور انہوں پتہ ہے پیشوا والے سنت لاہور آون تے وہی گل کرتے ہیں مراڑیہ شریف بھی وہی گل کرتے ہیں میری گل بھی یہی ہے میں ویل چیئر تے ہوا یا میں جیل کوٹ لکھپت جاواں تے اتنے میں نہیں کہ میں معذور آدمی ہاں میں رات کی میں بسر کرنی اور ڈاؤ میرے نال بندہ ہو میں مر گیا نا جیڑی گل میں ایتھے کر رہا ہوں ایتھے کر رہا میں کوٹ لکھپت جیل بھی یہی کی تھی میں نے سپرنٹینڈنٹ پوچھتا کی کرنا میں کہا کی کرنا مسیدی جھاڑو دینا اور کی کرنا اس واسطے ہن حضور دوبارہ انہاں کو ہاتھ اٹھان دی لوڑ نہیں میری آواز آ رہی جس نو آ رہی ہاتھ کھڑا کرے بس آ گئی آواز ہاتھ کھڑے کر تھلے رکھ دو مینوں تواڈے تے یقین ہے میں تواڈے کو ہاتھ نہیں کھڑا کر ویسے حضور دے نام تے میں نہیں کروانا او میری ڈیوٹی ہے کتے دا جڑا کام ہوے نہ ڈیوٹی کتا نہ بھونکے تے میرے مالک روٹی نہیں دیندے اے روٹی مینوں مالک دیندے ہی اس واسطے آج بار اتنی بات ہے تسی 19 نو آنا ہے انشاءاللہ آنا ہے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کمنٹ کریں